معرفت کورس کی 18ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الفتاح۔ الفتاح کا جو مادہ ہے وہ فتح ہے، فا تا اور ہا۔ اس کا مطلب کھولنا ہے، کسی چیز کو کھول دینا۔ تو عام طور پر یہ ہر اس معاملے کے لیے آ جائے گا جس میں کھولنے کا کوئی مفہوم پایا جائے، لیکن اس کے معنی میں ایک آپ کو اور بھی چیز نمایاں طور پر ملے گی، فیصلہ کرنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر آگے تھوڑا سا پریشان ہو جائیں کہ اب اس کا معنی کہاں پر کھولنا لینا ہے اور کہاں پر اس کا معنی فیصلہ کرنا لینا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کا باقاعدہ طور پر معنی فیصلہ کرنا نہیں ہے، البتہ جب ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، کوئی تنازع ہو جاتا ہے، دو پارٹیز کے درمیان، دو اینٹیٹیز کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان صلح ہو، مصالحت ہو یا فیصلہ ہو، اس کو فتح کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ معاملہ کھول کر سامنے رکھ دینے کو ہی صلح کہتے ہیں۔ معاملہ کھول کر کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ کھول کر سامنے رکھ دینے کو ہی حکم کہتے ہیں، یہ کرنے والا ہی فتاح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ فتاح کا مطلب بنیادی طور پر کھولنے والا ہی ہے، لیکن باہر اس کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو بھی یا فیصلہ کرنے والے کو بھی، لیکن وہ اسی کے ضمن میں کہتے ہیں کیونکہ وہ معاملات کو کھول کر سامنے رکھ دیا کرتا ہے۔ مالک کائنات نے اپنا یہ نام، یہ ایٹریبیوٹ اپنے لیے قرآن الحکیم میں ایک ہی مرتبہ استعمال کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہاں پر استعمال ہوا ہے نا، یہ ذرا غور کیجئے گا کیا تھا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم صادر فرماتے ہیں کہ کل، کہ تم کہہ دو، اللہ، اللہ ہی ہے۔ یہ چلیں یہ تو پیچھے والی آیت کا ہے، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یا ہم یا تم دونوں میں سے ایک ہی ہے ہدایت پر، دونوں تو ہدایت پر ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ 180 پر آ گئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کا پہلا مقصد، فرسٹ پریورٹی پیسہ کمانا نہیں ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیسہ کمانا ہی فرسٹ پریورٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ قوم شعیب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور میں قوم محمد کی طرف سے آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں۔ اگر فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد، اس دنیا میں آپ کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، کہ آپ مالک کائنات کے بندے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم کسی اور اپنی ایکسٹنکٹ کے غلام بن کر رہیں گے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی جاہ جلال بناؤں، میں ذرا یہاں پر اپنا روب دبدبا کوئی دونس جماؤں، اس کا مطلب ہے آپ فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں آپ کو قوم محمد کی طرف سے تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو دونوں بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے، لازمی طور پر دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہے۔ یہی بات پیغمبر خدا بھی کہتے ہیں کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تم یا ہم دونوں میں سے ایک ہی کوئی حق پر ہو سکتا ہے اور دوسرا تو کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بھی کہو قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم کیا کر کے آئے ہیں، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہم تو صرف مالک کائنات کے سپاہی کے طور پر اذان دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، ورنہ تمہارے گناہ تمہارے ذمن میں ہیں، اور اگر تمہاری نظر میں ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمارا کیا تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اب وہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ان کو کہو یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہم سب کو جمع تو کرے گئی، ثم بیننا بالحق، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ کیا مطلب؟ ہمارے درمیان بات کو کھول کر رکھ دے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ مالک کائنات نے یہاں پر یہ جو لفظ یفتح استعمال کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہی الفتاح ہے، وہی صحیح طرح سے کھولنے والا ہے، معاملات کو کھول کھول کر وہی رکھ سکتا ہے، ایسے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کوئی انکار نہ کر سکے۔ مزید دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ جو لوگ آپ سے پہلے جن کو کتب دی گئی ہیں، تورات یا انجیل یا دیگر کتب، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو مومنین ہیں یہ حق پر ہیں، قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں بعض لوگ بعض سے ملتے ہیں، آپس میں وہ ملاقات کرتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ، کیا تم ان کو وہ باتیں جا کر بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں،
جو اللہ نے تمہیں کھول کھول کر باتیں بتائی ہیں وہ جو آگے ان کو کیوں بتاتے ہو؟ وہ تو لیحاجوکم بہ عند ربکم، وہ اللہ کے ہاں حجت بازی کریں گے، کل جا کے دلیل پیش کریں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ان کو پتہ ہے، یہ خود آگے ہمیں تورات کی آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے کہ واقعی قرآن میں جو تعلیمات ہیں بالکل 100% حق ہیں، تو لہٰذا جو اللہ نے تم پر باتیں کھولی ہیں وہ جا کر ان کو کیوں بتاتے ہو؟ مزید دیکھیے شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پہلے تو اس کا سینیریو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شعیب علیہ السلام آئے، وہ اپنی قوم کو آگے، ان کی قوم میں بھی یہ مال پرستی ہی زیادہ تھی، باہر کیا وہ آتے ہیں اور ان کی قوم کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آتا ہے اور ایک گروہ ایمان نہیں لاتا، جب وہ ایمان نہیں لاتا ایٹ دی اینڈ نہ ایمان لانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایمان لانے والے نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے بلکہ قرآن نے بتایا ہے وہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں ایمان والے، باہر کیا ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم آپ کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، قوم شعیب جو غلط لوگ ہیں وہ صحیح لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کھول کر رکھ دے، سمجھ آ جائے ان کو، تاکہ اگر مخالفت کرنی بھی ہے تو یہ اس آڑ میں تو نہ کریں، وہ کھل کر، اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں عبادت کریں گے اور تم اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، بلکہ وہ شوگر کوٹ کر کے باتیں کیا کرتے تھے کچھ یوں، ہم مال ہی تو کما رہے ہیں، تم اب کہتے ہو ہم مال بھی نہ کمائیں، نہیں مال کماؤ لیکن حلال کا کماؤ، تو حلال ہی ہے، سب کر رہے ہیں، کوئی ہم اکیلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں لیکن غلط کر رہے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہوتا سب کر رہے ہیں، معیار یہ ہوتا ہے اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے، ہم اب اپنا مال کما لیا تو میں نہیں خرچ کرنا چاہ رہا نا، لیکن خرچ کرو نا، اللہ کا حکم ہے، یہ ڈیبیٹ ہے ان کے درمیان ہونے والی عام طور پر کہ اللہ کا حکم ہے خرچ کرو نا، اب یہ بھی تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری صلاح تمہیں یہ سکھاتی ہے ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، یہ بھی تم ہمیں بتاؤ گے کہ مال میں نے کمایا ہے، میرے باپ نے مجھے وراثت میں دیا ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو وہ بھوکا ہے میں جا کے اسے کھانا کھلا دوں، میرا مال ہے میری مرضی، نہیں یہ نہ تمہارا مال ہے نہ تمہاری مرضی چلے گی، یہ اللہ کا مال ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اور یہ اللہ کا حکم ہے قل العفو، جو زیادہ ہے اس کو خرچ کرو، لہٰذا یہ ان کے درمیان ڈیبیٹ ہے۔ تو اب یہ جو غلط لوگ ہیں اپنی دانست میں کہیں نہ کہیں کسی آڑ میں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے غلط نہیں ہیں، ہم اپنا مال کما رہے ہیں، اپنے مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بس خرچ کرتے چلے جاؤ، تو لہٰذا کرے خرچ، ہم کیوں کریں؟ تو لہٰذا اب آپ کو اس دعا کی سمجھ آئے گی۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمیں ہدایت دینے والے، ہماری قوم اور ہمارے درمیان معاملات کو کھول کے رکھ دینا، تو ہی تو کھولنے والا ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پر ایک صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ، سورۃ فتح کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے واضح ترین فتحنا فتحا مبینا، ہم نے ایسا کھول دیا آپ کے لیے جیسے کہ کھولا جانا چاہیے تھا۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں نا تو اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے زندگی کی راہیں کھول دی ہیں، اب تم جاؤ جا کے اعلان کرو، ہم نے تیرے لیے علوم و معارف کے دروازے کھول دیے ہیں، وہی کے ذریعے سے تم سے اب ہم باتیں کرتے ہیں، ایک فیصلہ کن انقلاب تمہیں عطا کر دیا ہے، ہم نے تمہارے ساتھیوں کے ذہن کھول دیے ہیں، اب وہ ایمان کے لیے جان دیں گے بھی جان لیں گے بھی، یہ کھول دینا ایک براڈ کنسپٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو یہاں پر کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تیرے لیے ایسے کھول دیا ہے جیسے کہ کھولا جانا چاہیے تھا، واضح ترین، حق الگ ہو کے نظر آ گیا ہے، باطل الگ ہو کے نظر آ گیا۔ ابھی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، ابھی تو فتح مکہ بھی نہیں ہوا، یعنی ابھی بالکل ارلی ڈیز ہیں، تو لہٰذا مال کے کائنات نے یہاں پر ایک ہمیں کنسپٹ دے دیا کہ فتح مال کے کائنات کس کو کہہ رہے ہیں، اس کا آپ قوانین خدا بندی کی روح سے مشکلات کا رفع ہو جانا، رکاوٹوں کا دور ہو جانا، زندگی کی راہیں کھل جانا، حقائق کا کھل کے آپ کے سامنے آ جانا، ایک فیصلہ کن انقلاب کا برپا ہو جانا، یہ تمام کے تمام جس میں حق الگ اور باطل الگ ڈسٹنکٹ نظر آنا شروع ہو جائیں، اسی کو مال کے کائنات فتح کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے مال کے کائنات کو الفتح کہہ کے کب پکارنا ہے، جب آپ پر معاملہ کلیئر نہ ہو رہا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ دوراہے پہ کھڑے ہیں، آپ گرے اسٹیشن میں، بلیک اور وائٹ الگ الگ نظر نہیں آ رہا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر صحیح فیصلہ کیا ہے، غلط فیصلہ کیا ہے، مطلب مجھے دائیں سائڈ پہ جانا ہے یا بائیں سائڈ پر، آپ کو دونوں میں سے نہ کوئی صحیح طرح سے صحیح لگ رہی ہے نہ کوئی صحیح طرح سے غلط لگ رہی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی ایسا کنسپٹ آ گیا
یا کوئی ایسا موڑ آ گیا جہاں پر آپ کلیئر نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ مالک کائنات کو الفتاح کہہ کر پکاریں گے کہ یا اللہ ہم پر کھول دے، تو ہی تو کھولنے والا ہے، تو ہی تو خیر الفاتحین ہے، یہ تو الفتاح ہے، تو لہٰذا ہم پر کھول دے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ پر کھول دیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پنکھے چلا دیں۔